السلام علیکم، دس از سماک فرام ایس سی ایوری۔ آج ہم ایک جنرل ڈسکشن کریں گے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے دا برڈز کے لیے۔ اب اس ڈسکشن میں ہم تھرو آؤٹ فرام چک فرام ایگ ہیچنگ ٹو دا پوائنٹ ویئر یو گیٹ دیم بریڈڈ، وہاں تک ہم دیکھیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ نے جو یہ بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہوگی، ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم ہوگا، لیکن جو نیو ہیں ان کے لیے بھی اور جن کو معلوم ہے ان کے لیے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہوگی، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بہت ڈفرینس کریٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہو گیا تو اس وقت اگر آپ کے پاس ایشوز آ رہے ہیں، کوئی بھی ایشو آ رہے ہیں، مثال کے طور پر ڈیڈ انشیل آ رہا ہے، آپ کے پاس چکس کی جو ہے مورٹیلٹی آ رہی ہے، آپ کے پاس ایگز تھوڑے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سارے ایشوز اوور آل آپ کی جو پروڈکشن ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوں گے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آج میں بتاؤں گا یہ ساری اس میں انکلوڈیڈ ہیں۔ اب پہلی کیا ہے، جب آپ نے لینے ہیں تو پریفر ہمیشہ کریں آپ چکس لیں، ٹھیک ہے، ایڈلٹ پیس کبھی بھی نہ لیں۔ ایڈلٹ پیس اگر آپ کو کوئی دے رہا ہے تو اس کی بے شک یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ اس نے اپنا اپ گریڈ کرنا ہے تو آپ کو وہ دے رہا ہے، اچھی چیز دے رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر آپ کو وہی چیز ملے گی، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کیسی چیز ہے، آپ کو ایسی چیز ملے گی جس کے اندر گارنٹی نہیں ہے کہ وہ واقعی ایسا ہوگا کہ نہیں، اس میں کوئی نہ کوئی ایشو ہوگا، یا تو ایگ تھوڑے دے رہے ہیں، یا فرٹائل نہیں کرتے، یا بچوں کو پالتے نہیں، یا پلکنگ کرتے ہیں، اس طرح کے ایشوز ہوں گے۔ تو بہتر ہے آپ بچے لیں، ٹھیک ہے، 2.5 مہینے 3 مہینے کے بچے لیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ایک پوائنٹ یہ آ گیا۔ دوسرا پوائنٹ کیا آ گیا، اب آپ نے ان کو گرمیاں سروائیو کرانی ہے۔ اگر آپ نے گرمیاں سروائیو کروا لیں تو آپ آدھے بریڈر تو بن گئے ہیں، کیونکہ گرمیوں ایک بڑا انٹینس سیزن ہوتا ہے جس کو سروائیو کروانا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ نے اس دوران ہمارے پاس یہ مئی سے لے کر اگست تک یہ شدید گرمیاں جو ہوتی ہیں انسانوں کے لیے بھی، ان کے لیے بھی، آپ نے انہیں سافٹ فوڈ دینی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد انہیں ویجیٹیبلز دینی ہے، اس کے بعد پانی جو ہے آپ نے ان کا دن میں 2 دفعہ چینج کرنا ہے، اور اس کے اوپر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، کیونکہ یہ ایک جو ہے ڈیٹیل ٹاپک ہے تو اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا دوں۔ یہ 3 چیزیں آپ نے کرنی ہیں۔ نیکسٹ، اب آپ کا وہ سیزن گزر گیا گرمیوں کا، اس کے بعد بارشوں کا موسم آ جاتا ہے۔ اس موسم میں آپ نے جو ہے ہیومیڈیٹی کا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو انسانوں کے لیے بھی اس موسم میں بہت مسئلہ ہوتا ہے سانس لینے میں، جن کا اسپیشلی جو لنگس کا مسئلہ ان کے لیے، اور برڈز کے لیے بھی۔ تو اس موسم میں آپ نے ان کو سافٹ فوڈ نہیں دینی، کیونکہ وہ جلدی جو ہے اس کے اوپر فنگس لگ جاتی ہے اور وہ ان کے لیے مسئلہ بنتا ہے۔ اور اسی دوران آپ نے جو گرمیوں میں کولر بھی چلانا ہے، اور جب یہ سیزن آئے گا بارشوں کا، اس میں کولر آپ نے پانی بھر کے نہیں چلانا، بس صرف کولر چلانا ہے تاکہ ان کو جو ہے وہ ایئر کی سرکولیشن ہوتی رہے، تازی ہوا گزرتی رہے۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس بریڈنگ سیزن، جو کہ اگست کے اینڈ پہ یا ستمبر میں، بلکہ ستمبر سے اکتوبر تک بھی کبھی کبھی چلا جاتا ہے۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ٹمپریچر کتنا ہے، اور اس کے بعد ہیومیڈیٹی کتنی ہے، کیونکہ ہمیں ٹمپریچر چاہیے ہوتا ہے 20 25 30 کے نیچے نیچے، 25 سے نیچے یا 30 سے نیچے ٹمپریچر بہت آئیڈیل ہے۔ اور اس کے بعد ہیومیڈیٹی جو ہے ہمارے پاس 50 سے 70 کے درمیان یہ ہوتی ہے، تو وہ دیکھنا ہے کہ کب یہ ہیومیڈیٹی آ گئی۔ تو تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ان 2 چیزوں کو، ٹمپریچر اور ہیومیڈیٹی دیکھتے ہوئے اپنے باکسز انسٹال کرنے ہیں۔ باکسز انسٹال بھی کس طرح کرنے ہیں، آپ نے وہ دیکھنا ہے کہ وہ آپ کے پیئرز جو کہ واقعی ہی جو ہے وہ ان کو باکسز لگانے کی ضرورت ہے، تو آپ نے ان کو باکسز دے دینے ہیں۔ اس سے اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ انہیں نیسٹنگ مٹیریل، آپ نے باکس کو پراپر پریپیئر کرنا ہے۔ اس کے اوپر بھی ایک پراپر ویڈیو بن سکتی ہے، وہ انشاءاللہ میں، اگر مجھے محسوس ہوگا، لوگوں کی ڈیمانڈ ہوگی، تو میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا دوں گا۔ وہ ہمیں باکسز لگا دینے ہیں۔ نیکسٹ اس کے بعد کیا چیز ہوتی ہے، آپ نے ان کو جو نیسٹنگ مٹیریل کچھ اندر اور کچھ آپ نے انہیں دے دینا تاکہ ان کے لیے ایک ایکٹیویٹی رہے۔ وہ کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ انہیں، اب اس دوران جو آپ کے پاس ستمبر سے لے کے اور ہمارے پاس اب اپریل مئی تک یہ ان کا سیزن ہے، اس دوران آپ نے ان کی جو فوڈ کا، ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ کئی چکس نکل رہے ہوں گے، کئی ایگز آ رہے ہوں گے، تو ان کی اوور آل جو ہے ضروریات بڑھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ دو جو ہے پرندے تھے، اب ان کے بچے نکلے ہیں تو وہ 6 ہو گئے ہیں، اسی طرح ان کو سافٹ فوڈ زیادہ دینی پڑے گی، اسی طرح ان کا دانہ زیادہ دینا پڑے گا، ظاہر انہوں نے خود بھی کھانا ہے اور اس کو بھی کھلانا ہے۔ تو یہ ایک جو پورا سیزن ہوتا ہے اس کا بریڈنگ کا، اس کے اندر بھی بہت کیئر جو ہے ضروری ہے، اس کے اوپر بھی ایک پراپر ویڈیو بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آج میں صرف ایک اوور ویو بتا رہا ہوں کہ کون سے مرحلے ہوتے ہیں جن کے اندر سے گزر کے تو ایونچولی آپ ایک جو ہے وہ پروڈکشن لے سکتے ہیں۔ تو یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، اتنا مشکل بھی نہیں ہے، لیکن یہ پوائنٹس ہیں جن کو دھیان میں رکھنا ہے۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے اس بریڈنگ سیزن کے دوران جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے ان کا جو ایک ٹائم بنا لینا ہے جس پہ آپ نے دانہ اور پانی دینا ہے، کیونکہ ان کو عادت ہو جاتی ہے اس ٹائم کی، تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس حساب سے اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں۔
نیکسٹ آپ نے ان کو جو نیسٹنگ مٹیریل ہے وہ بہت اچھا دینا ہے، کیونکہ اس نیسٹنگ مٹیریل زیادہ دیں اور اچھا دیں. اچھا تو کیا صرف زیادہ دیں، کیونکہ آپ کے یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو نیسٹنگ مٹیریل اچھا ملتا ہے تو وہ اچھا گھونسلہ بناتے ہیں. اب جو ڈیڈ اینڈ شیل کا ایک ایشو آتا ہے وہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ پراپر نیسٹ نہیں بنا ہوتا، اور وہ جو ہیومیڈیٹی ہے اور اوور آل جو اس کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے وہ جو انڈا ہے اسے خراب کر دیتا ہے. اس کے بعد انہیں ڈائٹ وغیرہ آپ نے اگر اچھی دی ہوئی ہے پچھلے سیزن سے سٹارٹ ہونے سے پہلے گرمیوں میں، تو وہ آپ کو وہاں پہ جو ہے رزلٹ ملے گا. اور اگر ڈائٹ آپ نے نہیں دی ہوئی، دھیان نہیں کیا کہ گرمی ہے چلو کوئی بات نہیں، خیر ابھی انہوں نے کون سی بریڈ کرنی ہے، تو وہ آپ کو بریڈنگ سسٹم جو ہے سیزن میں آپ کو وہ چیز نظر آ جائے گی. تو اس لیے یہ سارے پوائنٹس میں نے جیسے آپ کو بتایا یہ امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ اب آپ نے وہاں پہ جو ان کے کیلشیم بلاک ہیں، اس کے بعد جو کٹل فش بون ہے، سمندری جھاگ جسے کہتے ہیں، یہ آپ نے انہیں دینی ہے. دانہ ان کا ڈیلی چینج کریں، پانی ان کا ڈیلی چینج کریں، اور صفائی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ چیز صفائی ان کی، آپ نے اس کو بہت دھیان رکھنا ہے، کیونکہ صاف نہیں ہوگا تو آٹومیٹکلی جو ایگز ہیں وہ ان کو جراثیم لگیں گے، اور اس کے بعد ان چکس کو جراثیم لگیں گے. اور اوور آل اگر ان ایگز اور چکس کو جراثیم نہ بھی لگے، آپ کے پیئر کو کوئی بیمار ہو گیا، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا سیزن ضائع ہو جائے گا، کیونکہ پیئر میں سے ایک بھی جو ہے برڈ بیمار ہوا تو اوور آل وہ پرفارم نہیں کرے گا، یا اگر بچے نکلے ہوئے تو وہ ایکسپائر ہو جائیں گے، ظاہر ہے ان کو فیڈ نہیں کرا پائیں گے، تو یہ آپ کا پورا ایشو بن جائے گا. تو یہ بریڈنگ سیزن کا آپ نے پراپر دھیان رکھتے ہوئے آگے چیزوں کو لے کر چلنا ہے. اس کے بعد آپ کے ایگز نکلتے ہیں. اب جب ایگز نکلتے ہیں اور اس کے بعد ہیچنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، کوشش کریں کہ پہلے 5-6 دن انہیں جو بھگوئی ہوئی دالیں ہوتی ہیں وہ نہ دیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ ہضم نہیں کر پاتے. انہیں ایگ فوڈ دیں. ایگ فوڈ سے آپ محسوس کریں گے کہ جو آپ کے چکس ہیں وہ بہت جلدی ہیچ ہو کے اور بہت جلدی بڑے ہو کے اور سیلف ہو جائیں گے. تو میرے جو ہیں وہ 35 سے 40 دنوں میں سیلف ہو جاتے ہیں. 35 سے 40 دنوں میں سیلف ہو جاتے ہیں اور خود کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ انہیں پراپر ڈائٹ دی جاتی ہے. اسی طرح ان کے پھر شائننگ فیدر ہوں گے. اس طرح ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کو اچھی طریقے سے فیڈ کروائیں گے. تو یہ ان کی ڈائٹ کو آپ نے پراپر مینٹین رکھنا ہے. اس کے بعد جب وہ بڑے ہو گئے، سیلف ہو گئے، تو آپ نے اس وقت تک انہیں پیرنٹس سے الگ نہیں کرنا جب آپ نے انہیں 3-4-5 دن لگاتار نہ دیکھا ہو، یا ہفتہ لگاتار نہ دیکھا ہو خود دانے پہ بیٹھ کے منہ مارتے ہوئے، کیونکہ اس وقت ہی آپ کو اس کا کنفرم ہو سکتا ہے کہ یہ واقعی سیلف ہو گیا. اگر ان سے پہلے آپ الگ کر دیں گے تو ایشو کیا آئے گا، وہ خود کھا پی نہیں پائیں گے، اور جب کھا پی نہیں پائیں گے تو بیمار ہوں گے اور کمزور ہوں گے، اور کمزور ہو کے ایکسپائر ہو جائیں گے. یہ آپ جب الگ کر لیا، اور الگ کرنے میں بھی 3 سٹیپس ہے، یا 2 سٹیپس ہم کہہ لیتے ہیں. پہلے سٹیپ میں آپ نے انہیں چھوٹی فلائی میں 1.5x1.5 دے دیں، ٹھیک ہے، 2x2 دے دیں، بس اس سے زیادہ بڑی نہیں. اس چھوٹی فلائی میں رکھیں گے، وہ تھوڑا تھوڑا انہیں اڑنا پڑے گا، دانا پانی وہاں سے وہ کھائیں گے. ان کی باڈی جو ڈیولپ ہو رہی ہے وہ اس بہت زیادہ انرجی یوٹیلائز نہیں ہوگی، تو اس وجہ سے ان کے جو ہے جو بیمار ہونے کے یا ایکسپائر ہونے کا ڈر نہیں ہوگا. اس کے بعد آپ انہیں جب ان کی چونچ کا کلر چینج ہو جاتا ہے، یعنی کہ 3 مہینے کے 3.5 مہینے کے ہو جائیں، تب آپ انہیں اٹھا کے بڑی فلائی میں رکھ دیں 5-6 جو فٹ کی ہوتی ہے. اور پھر اسی طرح جس طرح ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ آپ نے چکس لیے، تو وہ دوبارہ سے آپ کا پروسیجر سٹارٹ ہو جائے گا. اب آپ نے انہیں فلائی میں رکھنا ہے، 5-6 فٹ کی فلائی میں، گرمیوں میں انہیں سروائیو کرانا ہے، اور دوبارہ سے آپ کا یہ سائیکل سٹارٹ ہوگا. تو یہ سارے پوائنٹس بہت زیادہ امپورٹنس کے عامل ہیں. ان میں سے اگر کوئی ایک بھی اسکپ کر دیا جائے تو ہمیں رزلٹ جو ہے وہ جا کے بریڈنگ سیزن میں نظر آتا ہے. پھر ہم اس وقت یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ڈیڈ اینڈ شیل کیوں ہو گیا، ہمارے چکس کیوں کم آ رہے ہیں، ہمارے جو بچے ہیں وہ ایکسپائر کیوں ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ امپورٹنس کی حامل ہے. I hope you have understood, and everybody is enjoying a good season. اللہ حافظ.